الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. محرم اس کا نام خود اس کی فضیلت کو بتا رہا ہے. محرم کے معنی آتے ہیں عظمت والا، شان والا، حرمت والا. اس وجہ سے اس کو محرم الحرام کہتے ہیں، یعنی بہت ہی عظمت، شان اور حرمت والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے جب دنیا کی تخلیق کی، یعنی جب دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، تو اسی وقت سے اللہ رب العزت نے سال بھی بنائے اور سال کے 12 مہینے بھی متعین کر دیے. جس طریقے سے انگریزی کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے اسلامی مہینے جو ہے 12 مہینے متعین کیے اور ہر ایک کا نام بتا دیا. یہ 12 مہینے زمین و آسمان کی تخلیق سے وجود میں آئے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، عظمت والے، احترام والے مہینے. ویسے تو اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کی تخلیق کی ہے، سارے کے سارے 12 مہینے جو اللہ رب العزت ہی کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ وہ ان 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کو عزت بخش دے، حرمت بخش دے، احترام والا بنا دے. یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. تو ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو بالکل احترام اور مقدس، شان اور عظمت والا بنایا ہے. پہلا نمبر رجب، دوسرا نمبر ذوالقعدہ، تیسرا نمبر ذی الحجہ، اور چوتھا مہینہ جو ہے محرم الحرام کا جو یہ چل رہا ہے. یہ 4 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. اگر بندے کو عبادت کی توفیق اس مہینے میں ہو جائے تو اللہ رب العزت سال کے 8 مہینے بھی اس کی عبادت میں اضافہ فرماتے ہیں. دیکھیے جس طریقے سے اس مہینے میں عبادت کا ثواب جو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے، ایسے ہی اس مہینے میں گناہ بھی بہت ہی سنگین ہے، بہت ہی خطرناک ہے. لہذا اس مہینے میں ویسے گناہ کہیں بھی انسان کرے، چاہے وہ بازار کے اندر کرے، چاہے وہ محفل کے اندر کرے، چاہے وہ تنہائی کے اندر کرے، وہ گناہ ہے.
لیکن اگر وہی گناہ انسان مثال کے طور پر بازار میں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، اور وہی گناہ آ کر اگر انسان مسجد میں بولے تو بتائیے کہ اس گناہ کی سنگینی کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی بازار میں تو گناہ تھا ہی، لیکن آپ نے آ کر اس کو مسجد میں جھوٹ بول دیا تو اب اس کی سنگینی کا کیا عالم ہوگا۔ ایسی مقدس جگہ پہ، محترم جگہ پہ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، لیکن اگر وہ احترام والے مقدس مہینوں میں انسان اس گناہ کو کرتا ہے تو اس کی سنگینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اولاً تو مسلمانوں سے گناہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر اس مہینے میں کم سے کم انسان گناہ سے بچے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سال کے 8 مہینے بھی اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے کہ گناہ سے بچے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان یہ ارادہ کرے کہ مجھے اس مہینے کے اندر قطعی طور پر کوئی گناہ انجام نہیں دینا۔ یہ تو محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت ہے۔ ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک دن ہے جس کو عاشورہ کہتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام، اس کی بھی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اور 10 محرم الحرام کا دن جو ہے یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت پسندیدہ اور محبوب دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ اگر یہود اور مشرکین یعنی کفار اور اہل کتاب میں سے جس کی جو عادت ہوتی اور اس زمانے میں وہ رواج پا رہا ہو، وہ عادت لوگوں کے اندر رائج ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکی زندگی میں تھے، مکے کے اندر تھے، اس عادت کو اگر اہل کتاب اختیار کر رہے ہیں تو آپ اس کو اختیار کرتے تھے، باقی مشرکین اگر اس عادت کو اختیار کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرتے تھے۔ کیونکہ اہل کتاب اگرچہ اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، لیکن چونکہ وہ اہل کتاب ہے، اللہ کی کتاب والے ہیں، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی عادتوں کے اندر موافقت کرتے تھے۔ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ مکہ میں جب تک آپ تھے تو جیسے عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سر کے اوپر بڑے بال رکھتے ہیں، اس زمانے میں لوگوں کے اندر یہ عادت تھی کہ سر کے اوپر بڑے بال رکھتے تھے، یعنی عام آدمی بھی رکھتا تھا، اس میں یہودی بھی تھے اور مشرکین مکہ بھی تھے، تو لوگوں کی عادت تھی سر کے اوپر بڑے بال رکھنے کی۔ اب بال رکھنے کے بعد لوگوں کی 2 عادتیں ہو گئی تھی۔ سر کے اوپر بڑے بال ہیں، اب یہ بڑے بال کے اوپر 2 عادتیں لوگوں کی تھی۔ مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ وہ بیچ سے جو ہے مانگ نکالتے تھے، چیر نکالتے تھے، جیسے آج کل لوگ نکالتے ہیں، یعنی سر کے بال بڑے ہیں تو بیچ سے ایک چیر نکال دیا کرتے تھے۔ اور یہودی لوگ بڑے بال رکھتے تھے لیکن بیچ سے چیر نہیں نکالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں مشرکین مکہ کی مخالفت کی اور بیچ سے آپ نے کبھی مانگ نہیں نکالی، یہودیوں کی موافقت کرتے تھے۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تو چونکہ مشرکین مکہ بالکل ان کا وجود ختم ہو گیا، یعنی مشرکین مکہ شکست کھا گئے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اور تقابل اہل کتاب یعنی یہودیوں سے تھا۔ 3 بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اب یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ دیکھیں یہودی مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے مانگ نہیں نکالتے تھے، لیکن مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی عادت کے اندر بھی مخالفت کی۔
وہ بیچ سے مانگ نہیں نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد بیچ سے مانگ نکالنا آپ نے شروع کر دیا یہودیوں کی عادت کے مخالفت میں، تاکہ اسلام اپنے تشخص کے ساتھ ہمیشہ برقرار رہے، کسی غیر کی مشابہت اس میں نہ پائی جائے عادت کے اندر بھی. آج مسلمان جو ہے 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث پر عمل کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مسلمان یہودیوں کے نقش قدم پر اس طریقے سے چلیں گے جیسے جوتا آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے. یا اگر کوئی یہودی ذب یعنی گوہ ایک جانور ہے، اگر وہ کوئی بھی یہودی اس بل کے اندر، اس گوہ کے بل کے اندر چلا گیا تو مسلمان بھی اس یہودی کی موافقت میں اس بل کے اندر داخل ہوگا. اور اتنا سخت جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ایک دوسری حدیث میں کہ اگر کوئی یہودی اپنی ماں سے نکاح کر کے زنا کرے گا یا ویسے ہی زنا کرے گا تو اس میری امت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان یہودیوں کے موافقت میں اپنی ماں سے زنا کریں گے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوا فرمان ہے. آپ دیکھیے مسلمان آج یہودیوں کی موافقت کتنا کرتے ہیں، غیر مسلموں کی مشابہت کتنا اختیار کرتے ہیں. اور اسلام کا جو امتیازی تشخص ہے کہ جس تشخص پر مسلمانوں کو باقی رہنا چاہیے تھا، مسلمان اس کو پس پشت ڈال دیا ہے اور غیروں کی مشابہت بالکل اختیار کرتے چلا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے اندر مخالفت کی اور عبادت کے اندر بھی مخالفت کی. یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے یہ ابتدائے اسلام میں جو ہے فرض تھا مسلمانوں پر، لیکن جب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم نازل کر دیا کہ اب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، تو اللہ کے رسول نے یوم عاشورہ کی جو فرضیت تھی اس کو ختم کر دی کہ اب سے عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے بلکہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے. اور محرم میں جو عاشورہ کا روزہ ہے جو چاہے اس کو رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تھے کہ جس کا دل چاہتا تھا عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی اتنی مخالفت کرتے تھے، عادت میں بھی، عبادت میں بھی، لباس میں بھی، ہر چیز میں، یعنی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے آپ نے حدیثوں میں سینکڑوں مرتبہ منع کیا ہے. آپ حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھ لیجئے کتنی سختی سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ آپ یہودیوں کی بہت مخالفت کرتے ہیں اور یہودی لوگ جو ہے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں اور آپ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں. یہ تو صورتاً مشابہت ہے یہودیوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی. 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے دریائے نیل کے اندر فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 2 روزہ رکھا تھا. اس دن اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کے طور پر اس دن روزہ رکھا آپ نے. اس لیے ہم بھی ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، یعنی اس اچھے کام میں ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں اور ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں.
لہذا آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، اگر آئندہ سال میری زندگی نے وفا کی اور میں دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ 9 محرم الحرام کے روزے کو ملاؤں گا۔ اب اس حدیث کی بنا پر علماء اور فقہا اور محدثین نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ محرم الحرام جو 10 محرم الحرام کا جو روزہ رکھے اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک دن ملا لے، چاہے 9 ملا لے چاہے 11 کو ملا لے، یعنی 2 روزے رکھے ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس طاقت نہیں، یہ دیکھیے یہ فضیلت تو حقیقت میں 10 محرم الحرام کی ہے۔ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کو ملانے کا حکم دیا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ محرم جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں رہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا اس پر، لیکن صحابہ کو بتا کر گئے تھے اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا ہے۔ اس لیے اصل تو 10 محرم الحرام کا دن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہتر یہی ہے کہ 10 کے ساتھ ہم 9 کے روزے کو بھی ملائیں، تاکہ یہودیوں کی مخالفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں داخل ہو کہ ہم بھی یہودیوں کی عبادت کے اندر مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا ہے 9 کے ساتھ 10 کو، یعنی صرف 10 کو رکھتا ہے وہ، تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے یعنی جو گزر چکے ہیں 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ تو فضیلت ہے، لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ یہ روزہ جو ہے 10 محرم الحرام کا پہلے یہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، اب بتائیے کہ کتنا عظیم الشان ہوگا وہ روزہ جس کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا تھا۔ اب جب اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے لیکن اس کی فضیلت پھر بھی باقی ہے۔ ہم یہ تصور کریں کہ یہ روزہ پہلے ہمارے اوپر فرض تھا، اب اگرچہ فرض نہیں رہا لیکن اس کو ہم رکھیں گے، اس کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کریں گے۔ لہذا اگر کوئی شخص صرف 10 کا ہی رکھ لے رہا ہے تو بہتر تو نہیں ہے، لیکن وہ فضیلت اس کو مل جائے گی۔ لیکن جس کے پاس طاقت ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق وہ محرم کے 2 روزے رکھے، 9 10 یا 10 اور 11۔ ایک فضیلت تو اس محرم الحرام کے مہینے کی ہے۔ دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور یقیناً بہت دردناک شہادت ہے، میں بیان کر چکا ہوں اس شہادت کو۔ بہت ہی تاریخ کا المناک اور اندوناک واقعہ ہے یہ، یقیناً بہت ہی ظالمانہ طریقے سے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اس شہادت کی بنیاد پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہید ہونے کی بنا پر ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی فضیلت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسین بچپن میں تھے، یعنی جب آپ کا لڑکپن کا زمانہ تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کر دیا، اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ 10 محرم الحرام کو جو پیش آیا ہے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرمانے کے 60 سال کے بعد پیش آیا ہے۔ سن 60 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ حضرت حسین کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کے لیے ایسا دن متعین کیا تھا جو پہلے سے ہی فضیلت والا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے فضیلت والا بن گیا ہے، بلکہ یہ پہلے سے فضیلت والا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت حسین کی شہادت کے لیے ایسا دن منتخب کیا ہے جو پہلے سے فضیلت والا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 10 محرم الحرام کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، تو بالکل غلط ہے۔ دوسری فضیلت احادیث میں آتی ہے، اگرچہ وہ ضعیف حدیث ہے، میں بیان کر دے رہا ہوں، بہت ہی سند اس کی کمزور ہے، لیکن چونکہ محدثین نے اور جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جیسے اگرچہ ضعیف حدیث ہے، ہم نے اس پر عمل کیا اور جیسے عمل کیا، جیسے فضیلت بیان کی گئی تھی وہ فضیلت ہم کو حاصل ہو گئی۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو بالکل نکیر نہیں کریں گے یا اس کو ملامت نہیں کریں گے کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے پورے سال رزق میں برکت ڈال دے گا۔ کیا فضیلت ہے؟ اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرنا۔ کھانے پینے میں وسعت کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جیسے عام دنوں میں آپ کھانا بناتے ہیں، اس سے بہتر کوئی کھانا، اس سے اچھا کوئی کھانا آپ گھر میں بنا کر اپنے بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو کھلائیں، یہ وسعت کا مطلب ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی خاص کھانے کی فضیلت وارد نہیں ہوئی حدیث میں۔ کسی خاص کھانے کی فضیلت نہیں ہے کہ خاص کھانا ہی آپ کو بنانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کون سا کھانا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنی حیثیت کے مطابق بغیر کسی سے قرض لیے ہوئے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ نہیں کہ کسی سے قرض لے لیا اور قرض لے کر جو ہے گھر والوں کو وسعت کرنا، نہیں۔ آپ کی وسعت ہے تو، حیثیت ہے تو، مثال کے طور پر روزانہ گھر میں سبزی بنا رہے ہیں اور 10 محرم الحرام کو آپ گوشت بنا لیجیے، یعنی جو بھی آپ کے گھر میں بن رہا ہے اس سے بہتر کھانا آپ بنا کر گھر والوں کو کھلائیں۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے پورے سال رزق میں برکت ڈال دے گا۔ یہ محدثین جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے وہ خود اپنا تجربہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا اور بالکل بعینی ہی ایسا پایا جیسے اس حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جس کا تجربہ کرنا چاہے وہ جو تجربہ کرنا چاہے تجربہ کر سکتا ہے، لیکن بس میں یہی کہوں گا کہ کوئی خاص کھانا آپ بالکل لازم نہیں کریں گے۔ اگر لازم کر دیا کسی خاص کھانے کو تو بدعت ہو جائے گی۔ اس لیے بغیر کسی خاص کھانے کے آپ کے اندر جو بھی، یعنی جو بنانا چاہیں آپ اپنے گھر والوں میں وسعت کیجیے۔ یہ فضیلت اگرچہ حدیث جو ہے سندن ضعیف ہے، لیکن پھر بھی محدثین نے جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے انہوں نے خود اپنا تجربہ بیان کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ دیکھیے دوستو، انسان کی زندگی جو ہے نا بہت مختصر ہے، کب کس کا ٹائم ہو جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بلاوا آ جائے، کوئی انسان کسی کے بارے میں نہیں جان سکتا ہے، ہمارا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں۔ ابھی دیکھیے ہم خود اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی متعلق، کوئی رشتہ دار یا گھر میں کوئی تھا، کچھ بھی بیماری اس کو نہیں تھی، اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان تھا۔ ابھی ایک دن پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اچانک ہم کو خبر ملتی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا خبر ملتی ہے؟ انتقال ہو گیا۔ اور
ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے ابھی تو کل ہی میری ملاقات ہوئی تھی، اچھا خاصا انسان تھا، چل پھر رہا تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن اچانک اتنی جلدی کیسے چلا گیا وہ؟ تو انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، کس کا بلاوا کب آ جائے کوئی بھی انسان کسی کے بارے میں نہیں جان سکتا ہے، اور انسان کی زندگی کا ہر لمحہ انسان کو اس کے قبر سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک سیکنڈ جو گھڑی کے اندر ٹک سے چلا گیا، ایک سیکنڈ جو ایک ٹک گھڑی نے سوئی کھسکا دی ایک سیکنڈ کی، ایک سیکنڈ بھی ہماری موت سے قریب ہم کو کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں سینکڑوں پروگرام بناتے ہیں، اپنی خواہشات کے، اپنی تمناؤں کے بے شمار پروگرام ہم تیار کرتے ہیں، لیکن دوستو بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنی زندگی کے اتنے لمبے چوڑے پروگرام بناتا ہے، لیکن کبھی بھی اس پروگرام میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتا ہے۔ خود سوچیں آپ، کوئی بھی انسان الا ماشاء اللہ اتنے لمبے چوڑے انسان پروگرام بنا لے گا، لیکن کبھی بھی اس پروگرام میں اپنی موت کو شامل نہیں کرے گا۔ کرتا ہے کوئی؟ اگر انسان اپنے پروگرام میں موت کو بھی شامل کر لے تو پھر دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کبھی بھی اس سے سرزد نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بتاؤں میں آپ کو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے اور قبرستان کو آباد کر دیا انہوں نے، اور صرف اس امید پر کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے۔ کب سے؟ کل سے نماز شروع کریں گے، یہ کہنے والے اتنے بے شمار لوگ ہیں جن سے قبرستان بھرا ہوا ہے، لیکن ان کا کل نہیں آیا۔ کل سے شروع کریں گے اور اس سے پہلے موت آ گئی ان کو۔ انسان اپنے پروگرام میں اپنی موت کو بھی شامل کرے کہ یقیناً مجھے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ بھائی ہم بہت سارے پروگرام بناتے نا، بیٹے کی شادی کرنا ہے، گھر بنانا ہے، کار لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سب پروگرام ہم نے بنا دیا۔ اس سال میں ہم کو یہ کرنا ہے، یا ہم اپنی زندگی میں یہ کرتے ہیں، اور کبھی انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ پروگرام کے ساتھ مجھے مرنا بھی ہے۔ کبھی ہم نے موت کو بھی شامل کیا اس میں؟ کبھی نہیں۔ ہم اسی لیے بزرگان دین جو ان کے متوسلین اور متعلقین ہوتے ہیں نا، جب ان سے بیعت ہوتے ہیں تو ایک طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے متعلقین کو وہ موت کا مراقبہ کرواتے ہیں۔ موت کا مراقبہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تم تھوڑا وقت تنہائی میں اپنے آپ کو فارغ کرو اور کسی کونے میں یا کسی تنہا جگہ بیٹھ کر اپنے سر کو جھکا کر موت کو یاد کرو۔ اپنی کیا یاد کرنا ہے؟ کہ میں مر گیا ہوں، یعنی اب مرا نہیں ہے انسان، لیکن سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے۔ وہ یہ تصور کرے کہ میں مر گیا ہوں، اور گھر میں بیوی بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، اور دیگر رشتے دار جو ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، اور ہر ایک کی کیفیت جدا جدا ہے، اور مجھ کو نہلایا جا رہا ہے، میرے بدن سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اور مجھ کو 4 کاندھوں پر سوار کر کے قبر کے گڑھے میں اتارا جا رہا ہے۔ یہ روزانہ انسان اپنی موت کا مراقبہ کرے۔ جب انسان یہ سوچے گا کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے پروگرام میں اپنی موت کو ضرور شامل کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور مرنا بھی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے اور مرنا بھی ہے۔ جب موت کا تصور انسان کے ذہن میں ہوگا تو انسان اللہ کے حکم پر ہمیشہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اب وہ انسان کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے،
وہ انسان کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے. وہ انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں کل سے شروع کروں گا نماز کو، بلکہ وہ آج سے ہی اپنی زندگی کے پروگرام کو آخرت کی تیاری کے لیے مرتب کر لے گا. اس لیے دوستو، انسان کی زندگی بہت مختصر ہے. میں نے کہا نا کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اس کو موت سے قریب کر رہا ہے، اور قبر تو روزانہ انسان کو آواز دیتی ہے کہ میں بالکل وحشت کا گھر ہوں. روزانہ اگر انسان کو اللہ رب العزت اس کو سننے کی قوت گویائی عطا کر دے، سننے کی سماع عطا کر دے، اور قبر کو قوت گویائی عطا کر دے، یعنی بولنے کی صلاحیت دے دے کہ وہ انسان اس کی زبان کو سمجھ سکے، تو کوئی بھی انسان اپنے مردے کو کبھی بھی قبر میں دفن نہیں کرے گا. قبر روزانہ انسان کو یہ آواز دیتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اگر تو میرے اندر آرام چاہتا ہے تو اپنے آرام کا سامان پیدا کر کے دنیا سے آنا میرے اندر. اس لیے دوستو، ہمیں دنیا کے پروگرام تو ضرورت ہے بنانے ہیں، لیکن بنانے کے ساتھ ساتھ ہم کو موت کو بھی یاد رکھنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعین